بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر عرفان علی جی آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے میرے چینل گارڈننگ ٹیکنیکس ود ڈاکٹر عرفان علی کے ساتھ حاضر ہوں۔ سامعین، اس طرح سے ہے کہ آج کل میں نے مختلف آرچرڈس کے باغوں کے وزٹ کیے ہیں، اور میں نے اسپیشلی سٹرس کے حوالے سے تو میں نے سٹرس کے اوپر کچھ پرابلم دیکھے ہیں جو بڑے سیریس قسم کے ایشوز ہیں۔ تو میری یہ کوشش ہے کہ میں ان ایشوز کو ون بائی ون جو ہے وہ اپنی ویڈیوز میں ٹیکل کروں، تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی سائنٹیفک اویئرنیس جو ہے وہ مل سکے۔ تو آج جس چیز کو ہم ٹیکل کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ سیریس ایشو ہے۔ اس کو ہم سٹرس کا، آپ یوں کہہ لیں کہ یہ کیونکہ سٹرس ایک پوری فیملی ہے، جس میں اس میں مالٹا آ جاتا ہے، اس میں کنو آ جاتا ہے جن کو مینڈرن کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ اس میں لیمن آ جاتے ہیں۔ یہ سارے اس پوری کی پوری فیملی میں جو ایک بہت بڑا ایشو آ رہا ہے وہ ہے بھورا گلاؤ، یا جس کو ہم براؤن راٹ آف سٹرس کہہ سکتے ہیں۔ ویسے تو یہ ساری سٹرس فیملی میں بہت زیادہ واضح ہے، لیکن یہ جو ہماری سٹرس کی لیٹ ورائٹیز ہیں تھوڑی، جس میں اورنجز اور اس طرح سے مینڈرین اسکنو جو ہے اس میں آتا ہے، ان میں سے بھی ایون اورنجز کے اوپر جو ہے وہ اس کو میں نے بہت زیادہ نوٹ کیا۔ اورنجز میں بھی آپ کا شکری ہے، اس کے علاوہ اس میں ریڈ بلڈ ہے، اور اس کے علاوہ موسمی ہے۔ ان کے اوپر، اورنجز کے اوپر جو ہے اس کو بہت زیادہ میں نے نوٹ کیا ہے۔ ویسے یہ رپورٹڈ باقی ساری سٹرس فیملی کے اوپر بھی ہے، لیکن ان کے یہ جو اورنجز ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ یہ آیا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے میری کوشش تھی کہ کافی دنوں سے میں یہ دیکھ رہا تھا، اور میری کوشش تھی کہ اس کے اوپر ایک کمپریہنسو سی ویڈیو بنائی جائے، تاکہ آپ لوگ جو ہے اس کی سمٹمز، علامات، اس کی وجوہات، اور اس کے علاوہ اس کی جو ہے وہ علاج کے بارے میں جان سکیں۔ تو اس طرح سے ہے کہ یہ جو بیماری ہے یہ فائٹوفتھرا نکوٹیانی، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، فائٹوفتھرا نکوٹیانی، اور سیکنڈلی ہے فائٹوفتھرا پالمیوورا۔ دو یہ اقسام ہیں جو اس کو زیادہ کرتی ہیں افیکٹ، باقی اور بھی ہیں لیکن یہ زیادہ جو دو اقسام افیکٹ کرتی ہیں وہ یہ دونوں ہیں۔ تو یہ بیماری ٹھنڈے اور نمدار موسم میں ہوتی ہے، کمپیریٹیولی ٹھنڈے، بہت زیادہ ٹھنڈے نہیں لیکن کمپیریٹیولی ٹھنڈے اور نمدار موسم میں جو ہے اس کے اثرات آنا شروع ہوتے ہیں، اور یہ مٹی سے، یہ بیکٹیریا مٹی میں ہوتا ہے، اور جب بارش ہوتی ہے یا پانی دیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جب سپلیشز یا چھینٹے پڑتے ہیں پانی کے پھلوں کے اوپر تو یہ ان کے اوپر آ جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھا یہ گیا ہے کینوپی کے نچلی طرف اگر یہ جو پھل ہوگا وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوگا، لیکن جب نچلا پھل متاثر ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو آہستہ آہستہ جو چھینٹے اوپر کی طرف پڑتے جاتے ہیں تو اوپر کے سرے تک بھی اس کا جو اثرات ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ بیماری سٹارٹ جو ہے یہ ہمارے ہاں پاکستان میں جولائی کی بارشوں کے ساتھ ہی اس کے جو سپورز ہوتے ہیں وہ پھل کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، لیکن شروع میں اس کو دیکھنا جو ہے وہ اتنا زیادہ آسان نہیں ہوتا، اگرچہ کہ لیبارٹری ٹیسٹنگ سے یہ چیز سامنے آ سکتی ہے، عام فارمر جو ہے اس کے لیے پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ جو میں نے نوٹ کیا ہے وہ یہ دیکھا ہے ستمبر اور اکتوبر میں اس کی نشانیاں جو ہے وہ بہت زیادہ واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھل جو ہے اس کے اوپر ہلکے سے گہرے بھورے رنگ کے جو ہے وہ داغ ہوتے ہیں، جو کہ نمدار قسم کے داغ ہوتے ہیں، یعنی پلپی سے ہوتے ہیں، آپ ان کو ہاتھ لگائیں تو وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں، اور اگر آپ وہاں سے اس کو کاٹیں گے تو ایک پنجنٹ قسم کی ایک سمیل بھی آئے گی، بدبودار سا آپ یوں کہہ لیں بدبو آئے گی۔ تو یہ اس بیماری کی جو ہے وہ بہت خاص نشانی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بیماری جو ہے اس میں پھل جو ہوتا ہے وہ پکنے سے پہلے، یعنی آلموسٹ میچور ہوا پھل جو ہے وہ گر جاتا ہے اور مارکیٹ کے قابل نہیں رہتا، جس کی وجہ سے اس میں جو ہے وہ فارمرز کو بہت زیادہ کمرشلی لاس بھی جو ہے وہ آتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے حل کی طرف کہ اس کا حل کیا ہے۔ تو اس کے دو تین حل ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہم اس کو کلچرل، یعنی عام بغیر ادویات کے عام طریقوں سے اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کو کم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو پہلا یہ ہے کہ جو آپ کا سٹرس ٹری ہے اس کو کوشش کریں کہ سنگل سٹیم پہ ہو، اور تقریباً 2.5 فٹ نیچے تک وہ بالکل خالی ہو، یعنی 2.5 فٹ نیچے تک اس کی شاخیں نہ ہوں، یعنی تنا 2.5 فٹ تک بالکل صاف ہو، اور 2.5 فٹ سے اوپر یعنی 30 انچ سے اوپر اس کے اوپر پھل لگاؤ، تاکہ زمین کے اوپر اگر بارش پڑتی ہے تو اس کے چھینٹے جو ہیں وہ پھل کے اوپر نہ پڑ سکیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس کو جو آپ کا ٹری ہے اس کی کینوپی کو، یعنی کہ اس کو جو کانٹ چھانٹ کرتے رہیں اور کینوپی تھوڑی سی اوپن رہے جس میں سے ہوا کا گزر رہے، تاکہ نمی پیدا نہ ہونے پائے، تو اس طرح سے اس کو ہم جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔
تیسرا یہ ہے کہ جب آپ کے پھل جو ہے اس سے متاثر ہو کے گر جائیں تو کوشش کریں کہ آپ ان پھلوں کو کوشش کریں کہ آپ کہیں سے اٹھا کے کہیں جا کے دبا دیں. اس طرح سے جو ہے وہ ان چیزوں سے کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو اگر بہت زیادہ یہ سیویئر کنڈیشن میں آنے کے چانسز ہوں تو اس کے لیے ہم کچھ فنجی سائڈز بھی ہیں جو کہ یوز کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فنجی سائڈز کون کون سی ہیں. اس کے لیے کاپر بیسڈ فنجی سائڈ جو ہیں کاپر آکسی کلورائڈ وہ بہت افیکٹو ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ایک دوسری فنجی سائڈ ہے دیٹ از کالڈ ایز ایلیٹ، یہ بھی بہت زیادہ افیکٹو ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ دوائیاں استعمال کب کرنی ہیں. تو اگر یہ دوائیاں جو ہیں وہ آپ جولائی سے لے کے ستمبر تک استعمال کریں اور 14 سے 21 دن کے وقفے سے استعمال کریں. 14 سے 21 دن کے وقفے سے اگر یہ دوائیاں استعمال کریں، یہ تقریباً آپ کے 4 یا 5 سپریز بنتے ہیں. تو اس سے آپ کی یہ بیماری جو ہے وہ کافی حد تک کنٹرول ہو سکتی ہے. میں پھر یہ دوائیوں کا نام گنوا دیتا ہوں. کاپر آکسی کلورائڈ اور ایلیٹ، یہ 2 دوائیاں ہیں. میں یہ ویڈیو کے اوپر آپ کو جو ہے اس کی پکچر بھی نظر آ رہی ہوگی. یہ 2 دوائیاں جو ہیں وہ آپ ان کو 14 سے 21 دن کے وقفے سے استعمال کریں. اور یہ میں نے آپ کو پھر بتایا کہ جولائی سے لے کے اگر آپ اس کو ستمبر کے آخر تک استعمال کریں گے تو اس سے بیماری جو ہے وہ کافی حد تک کنٹرول رہے گی. میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو اس مسئلے کے حل میں کافی مددگار ہوگی اور آپ جو ہے فیوچر میں ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ باقی مسائل بھی آپ کے اس طرح سے ڈسکس ہوتے رہیں گے اور وہ آپ کے مسائل میں حل کرنے میں مددگار رہیں گے. بہت شکریہ.